آج ہم امریکی امیگریشن پالیسی میں کچھ بہت اہم عدالتی فیصلوں پر گہرائی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان فیصلوں کی پیچیدگیاں واضح کرتا ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان کے جو گہرے اثرات ہیں ان کو سمجھیں۔ دو خاص نکات ہیں آج۔ ایک تو تارکین وطن کو ممکنہ طور پر خطرناک سمجھے جانے والے ممالک بھیجنے کا نیا اختیار، جی اور دوسرا پیدائشی شہریت کے جو اصول ہیں ان میں ممکنہ تبدیلی۔ بالکل، اور دیکھیں یہ فیصلے صرف کاغذ پر نہیں ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں، خاندانوں کی زندگیوں پر سیدھا اثر ڈال رہے ہیں۔ ایک غیر یقینی کی فضا ہے جو آپ کہہ سکتی ہے محسوس کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے پہلے فیصلے کو دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک نچلی عدالت کے فیصلے کو رد کر دیا، جی ہاں، اور انتظامیہ کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ تارکین وطن کو لیبیا اور جنوبی سوڈان جیسے علاقوں میں بھی بھیج سکتی ہیں، جگہیں جو ظاہر ہے خطرناک سمجھی جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور جو سب سے چونکانے والی بات مواد میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے انہیں اس بات پر قانونی سوال اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے، ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ چاہے وہاں تشدد یا موت کا حقیقی خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ تھرڈ کنٹری ریموول یعنی تیسرے ملک کو بے دخلی کہلانے والی پالیسی کے تحت ہے۔ مطلب یہ کہ امریکہ کسی تارک وطن کو اس کے اپنے ملک کے علاوہ کسی بھی ایسے ملک بھیج سکتا ہے جو اسے قبول کرنے پر راضی ہو۔ کسی بھی ملک؟ جی، جو بھی انہیں لینے کو تیار ہو۔ اور جیسا کہ مواد میں ذکر ہے، سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ 6-3 کی واضح تقسیم سے ہوا۔ قدامت پسند جج ایک طرف، لبرل دوسری طرف۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ تشویشناک کہنا چاہیے، کہ یہ قدم بین الاقوامی قانونوں سے ٹکراتا نظر آتا ہے، خاص طور پر تشدد کے خلاف کنونشن اگینسٹ ٹارچر۔ جی ہاں، وہ کنونشن واضح طور پر کہتا ہے کہ آپ کسی کو ایسی جگہ نہیں بھیج سکتے جہاں اسے تشدد کا سامنا کرنے کا حقیقی خطرہ ہو۔ تو تکنیکی طور پر یہ براہ راست اس کے اپنے ملک واپسی نہیں ہے، لیکن عملی طور پر خطرات ویسے ہی ہو سکتے ہیں، بالکل۔ یہ ایک آپ کہیں قانونی لوپ ہول کا استعمال ہے۔ سمجھ گیا، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تو یہ تو تھا بے دخلی کا معاملہ۔ اسی دن عدالت نے شہریت کے ایک اور بہت اہم پہلو پر بھی توجہ دی۔ جی، ٹرمپ دور کی پیدائشی شہریت سے متعلق پالیسی۔ جی ہاں، اسی دن یہ دوسرا فیصلہ آیا۔ سپریم کورٹ نے اس پالیسی کو آپ کہہ سکتی ہیں جزوی طور پر آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ نچلی عدالتوں کے جج ملک گیر سطح پر، مطلب پورے ملک میں، اس پالیسی کو روکنے کا حکم جاری نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو پالیسی کیا ہے؟ پالیسی یہ کہتی ہے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ صرف تبھی شہری سمجھا جائے گا جب اس کے والدین میں سے کم از کم ایک امریکی شہری ہو یا قانونی مستقل رہائشی یعنی LPR ہو۔ اوہ، اور اندازے کے مطابق اس سے سالانہ 1.5 لاکھ سے زیادہ بچے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جی، لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، اور مواد بھی اس پر زور دیتا ہے، کہ عدالت نے ابھی تک پالیسی کی آئینی حیثیت پر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ پالیسی قانونی ہے یا غیر قانونی؟ بالکل نہیں۔ فیصلہ صرف اس نقطے پر تھا کہ کیا ایک وفاقی جج پورے ملک میں اس پالیسی پر عمل درآمد روک سکتا ہے یا نہیں۔ تو آئینی سوال ابھی بھی باقی ہے؟ جی، آئینی سوال ابھی باقی ہے، اور یہ معاملہ مستقبل میں 14ویں ترمیم جو پیدائشی شہریت کی ضمانت دیتی ہے اس پر ایک بڑی آئینی بحث کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان دونوں فیصلوں کو ملا کر دیکھیں، مطلب ان سب کا مجموعی طور پر کیا مطلب نکل رہا ہے؟ دیکھیں، مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ فیصلے تارکین وطن کے لیے غیر یقینی صورتحال کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ جو قانونی تحفظات پہلے سے موجود تھے وہ کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جی، مواد میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ شاید یہ امریکی امیگریشن اور شہریت کے نظام میں ایک بہت بنیادی تبدیلی کا آغاز ہو۔ بنیادی تبدیلی؟ جی، اور اس کا فوری اثر کیا ہے؟ ہزاروں خاندانوں میں خوف ہے، قانونی الجھنیں ہیں۔ یہ ان فیصلوں کا انسانی پہلو ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ واقعی یہ صورتحال یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے پریشان کن ہے۔ اچھا، آخر میں ہمارے مواد میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے جس پر میں سمجھتا ہوں سامعین کو غور کرنا چاہیے، بغیر کسی خاص نتیجے پر پہنچے، بس سوچنے کے لیے۔
جی کہ یہ فیصلے قومی سلامتی کی حفاظت اور انسانی حقوق کے احترام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے درمیان توازن کیسے قائم کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ کیا مستقبل میں شہریت کی تعریف صرف قانونی حیثیت کی بنیاد پر کی جائے گی بجائے اس کے کہ کوئی کہاں پیدا ہوا ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ بالکل، اور ان کے جوابات شاید آنے والے وقت میں ہی واضح ہوں گے۔ فی الحال تو یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔